بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر ہی یقین رکھوں، برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ بغاوت کامیاب ہو جائے تو انقلاب کہلاتی ہے، اور انقلاب ناکام ہو جائے تو بغاوت کہلاتا ہے۔ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ حسد کرتے ہیں۔ اللہ کے اپنی مخلوق سے محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی کہ گناہ جتنے بھی ہوں وہ پردہ ڈال کے لوگوں میں آپ کو عزت دیتا ہے۔ ہر بات دل پہ لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، جو جیسا تمہارے ساتھ رہے اس کے ساتھ ویسے ہی رہنا سیکھو۔ زندگی بہت میٹھی ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کرے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ زندگی تیرے فیصلے بڑے سخت ٹھہرے، خوبصورت راستے بھی بڑے کٹھن ٹھہرے۔ کچھ غیر ہو کر بھی پرائے نہیں لگتے، اور کچھ سگے ہو کر بھی اپنے نہیں لگتے۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں بڑی پریشان کرتی ہیں، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے امید۔ پریشانی چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ہمیشہ سچے دل سے اپنے رب کو یاد کرتے رہو، جو دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ وہ ہماری قسمت بھی ضرور بدلے گا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بس یقین اپنے رب کی ذات پر رکھو، وہ تمہارے صبر سے بڑھ کر تمہیں نوازے گا۔ جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہو تو وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا نور اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ کامیابی تمہاری سوچ سے شروع ہوتی ہے۔ اگر سوچ مثبت ہو تو راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری بات قبول کرے تو تم بھی اس کے بندوں کی بات قبول کرنا سیکھ لو۔ وہ شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، کیونکہ بھروسہ ایمان کی بنیاد ہے۔ تمہاری کامیابی تمہارے صبر میں پوشیدہ ہے۔ صبر وہ خزانہ ہے جسے اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ میں نے وقت دے کر بھی دیکھ لیا، میرے لیے اکیلا رہنا ہی بہتر ہے۔ یقین تو ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنا دے گا۔ انصاف کرو، ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح کی اونٹنی کی قاتل صرف 4 لوگ تھے، لیکن غرق پوری قوم ہو گئی، کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ لوگوں، پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کہ کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے نیت کے کھوٹے نہیں ہوتے۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، ویسے ہی کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ دنیا کو اپنے دکھ بتانے سے بہتر ہے اللہ کے سامنے رو لیا کرو۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل ہی جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کود سے دور رہیں۔ کچھ تو اللہ کی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ دل کا حصہ نہیں بنتی۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم اللہ کبھی نہیں توڑتا۔ اللہ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی
مجھ سے بے حد محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہی ہے۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں، تنہا رہو تو سوال کرتے ہیں۔ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال لیتا ہے اور ہر پریشانی اور غم سے نجات دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے، تم مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بہت محبت کرتا ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کی اصلیت جاننا چاہتے ہو تو اسے اپنی زندگی میں مقام خاص دے دو اور پھر تماشا دیکھو۔ ناکامی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر آپ ناکام نہیں ہوتے تو آپ سیکھتے نہیں، اگر آپ سیکھتے نہیں تو آپ کبھی بدلیں گے نہیں۔ مکافات عمل جب شروع ہوتا ہے تو آپ کو وہ پتھر بھی آ کر لگتے ہیں جو آپ نے ٹھہرے ہوئے پانی کو مارے ہوتے ہیں۔ اپنا اندرونی راستہ خدا سے مضبوط کر لو۔ سنا ہے جن کا اندر بہت مضبوط ہوتا ہے، بیرونی طوفان اس کی زندگی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک نیتوں کو دیکھتا ہے۔ آپ لاکھ خرچ کر دیں، نیت دکھاوا ہے تو قبول نہیں، مگر آپ کا 1 روپیہ بھی اخلاص کے ساتھ دیا ہوا رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں، خرید کر نہیں، کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ انسان مستقبل کا سوچ کر اپنا حال برباد کر دیتا ہے اور پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔